بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، جسے تورات میں تاریخ کہا گیا ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، اور قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہی بتایا گیا ہے۔ بابل شہر کے باسی کلدانی عراق میں نہایت عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں ہر طرح کی نعمتیں حاصل تھیں، لیکن یہ لوگ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی، اور انہیں اپنا رب قرار دیا تھا، اور اپنے فرضی معبودوں کے مجسمے بنا کر انہیں نصب کر لیا تھا، اور ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے، اور ان کے سامنے سجدے کرتے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان سے فریادیں کرتے اور انہیں مدد کے لیے پکارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گندی اور بدترین تہذیب کے دوران اس مملکت میں 2160 قبل مسیح بابل کے پاس اور شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی قوم ستارہ پرست یعنی صابی تھی، اور وہ دنیا کے تمام امور ستاروں کی وجہ سے سمجھتے تھے۔ انہوں نے زحل، مشتری، عطارد وغیرہ ستاروں کے نام سے الگ الگ مندر بنا رکھے تھے، جہاں جا کر وہ ان ستاروں کی فرضی صورتوں کی پوجا پاٹ کرتے اور ہاتھ و ہاتھ مشرکانہ رسمیں بجا لاتے۔ صحت و تندرستی کے لیے وہ مشتری کی عبادت خانے میں جا کر صحت و تندرستی طلب کرتے، اور دشمنوں کی تباہی و بربادی کے لیے وہ لوگ زحل کے مندر کا رخ کرتے۔ ستاروں کے علاوہ بادشاہ کو بھی اپنا مالک کو مختار خیال کرتے، اور دنیا میں ہر قسم کے اختیار پر حاوی سمجھتے، اور اس وقت وہ نمرود بادشاہ کو بڑا اختیار مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ہر طرف شرک اور بت پرستی کا دور چل رہا تھا، بلکہ ان کا باپ خود بت تراش تھا اور بت فروش تھا، اس لیے ان کا گھر ان بتوں سے ہر وقت پھٹا پڑا رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت تراشی کا نہیں، بت شکنی کا کام لینا تھا، اور توحید کا اجالا انہیں ہر طرف پھیلانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل تسلیم سے نوازا تھا اور رشد و ہدایت کے رستے پر ڈالا تھا۔ خود باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ہدایت عطا فرما دی تھی، اور ہمیں ان کی اہلیت معلوم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذہانت اور وحی الہی سے یہ معلوم کر لیا کہ رب تعالی ایک ہے، اور وہی تمام کائنات پہ حکمران ہے اور نظام چلانے والا ہے۔ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، سمندر سب اس کے غلام ہیں اور اسی کے اشارے پر چلتے ہیں، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ مجسمے بے جان لاشیں ہیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ سب ان مشرکوں کی اختراع ہیں، اور آپ نے سب سمجھ لیا کہ اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کا کچھ سنوار بگاڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ نے توحید خداوندی کو اپنے دل میں جگہ دی، اور قوم کے عقیدے کے مطابق جب ستاروں کے بارے میں سوچا تو انہیں ناپید ہوتے پایا، اور جب چاند پر نظر ڈالی تو وہ بھی اپنی ہستی کو قائم نہ رکھ سکا اور پردوں میں جا چھپا، اور بڑے سیارے سورج کو دیکھا اور سوچا کہ یہ خدا ہے کیا، کہ یہ بڑا ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا تو آپ نے اعلان فرمایا، جس کا ذکر قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 79 میں کیا گیا ہے، میں اپنی ذات کو اسی معبود کے تابع کرتا ہوں جس نے یہ آسمان اور زمین پیدا کیے، میں ان کافروں سے الگ تھلگ ہوں
اور میں مشرک نہیں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالص توحید پرست ہونے پر قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 120 میں اعلان فرمایا کہ یقیناً ابراہیم اپنی ذات میں ایک مکمل جماعت تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے تابع دار تھے، وہ مشرکوں سے الگ تھے اور مشرک نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دین کو کس طرح لوگوں تک پہنچایا، یہ سب جانیے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔